السلام علیکم۔ میں ہوں شراز احمد سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں، اور ان بیماریوں میں علاج کے لیے ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ ان سب لوگوں کو آج کل ٹھیک کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کا نام ہے سیٹریکسون۔ یہ انجیکشن آپ کو مختلف ناموں سے مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں۔ کسی کی قیمت کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن یہ آپ کو تقریباً ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ڈاکٹر جو ہے نا، یہ آپ کو ضرور تجویز کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اچھا اور طاقتور قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے۔ اینٹی بائیوٹک وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم میں موجود بیکٹیریا کو مار کر بیماری کو ختم کرتی ہیں۔ پہلے بعض لوگ جو ہیں وہ میڈیسن استعمال کرتے تھے، سیفٹران استعمال کر لیتے تھے، ماکسل استعمال کر لیتے تھے، سیپروفلاکساسین انجیکشن ٹیبلٹ استعمال کر لیتے تھے، لیکن اب یہ جو سیٹریکسون انجیکشن ہے یہ دڑا دڑ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مریض ہے، اس کو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، مثلا اس کو کھانسی لگی ہوئی ہے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کو سکن انفیکشن ہو گیا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس کو کوئی زخم ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ کو پیشاب کی انفیکشن ہو گئی ہے، آپ کو معدے میں انفیکشن ہو گئی ہے، اسی طرح جتنی بھی قسم کی انفیکشنز ہیں ان کے لیے یہ انجیکشن بڑے بے دریغ طریقے سے اور دڑا دڑ اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کی وجہ سے ہمارے بچوں، بڑوں اور عورتوں میں جو ہے اس کے خلاف قوت مدافعت بنتی جا رہی ہے۔ جب بھی آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو اب سیفٹریکسون سے بھی ہائی لیول کی میڈیسن دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ اب چھوٹے سے چھوٹے کلینک اور چھوٹے سے چھوٹے میڈیکل سٹور پر بھی یہ انجیکشن عام دستیاب ہے اور عام اس کا استعمال ہو چکا ہے۔ پہلے یہ صرف ٹائیفائڈ یا اس طرح کی بڑی بیماریوں کے لیے جو کہ تھوڑا لانگ عرصہ یا لمبا عرصہ چلتی تھیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا کسی کا کوئی بڑا یا گہرا زخم ہوتا تھا اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ بے دریغ استعمال شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آگے چل کر اس کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ریزسٹنس یہ ہوتی ہے کہ جو میڈیسن ہم استعمال کر رہے ہیں یہ استعمال کرتے کرتے اس کا ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا، اور یا تو ہمیں اس کی ڈوز کو بڑھانا پڑتا ہے یا اس سے طاقتور اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیٹریکسون انجیکشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے سب ہی افیکٹو ہو رہے ہیں۔ خدا را جب بھی آپ میڈیسن لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ انجیکشن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو پوچھیں کہ مجھے کیوں آپ انجیکشن دے رہے ہیں، ایسی کیا مجبوری ہے کہ یہ انجیکشن کے بغیر حل نہیں ہو سکتی یا کوئی میڈیسن کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس انجیکشن کی وجہ سے جو آپ کے اندر قوت مدافعت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کو بیماریوں سے لڑنے کی اپنی طاقت جو ہے وہ مزید کم ہوتی جائے گی، کیونکہ میڈیسن دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کو استعمال اگر اس طرح ہم بے دریغ کریں گے تو یہ ہم پر اس کا اثر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے ہم کسی خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اور جو بھی آپ جب بیمار ہوتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم اور ہلکی قسم کی اینٹی بائیوٹک استعمال کریں، نہ کہ ڈائریکٹ آپ انجیکشن پہ آ جائیں۔ کوشش کریں پہلے ٹیبلٹ، کیپسول وغیرہ استعمال کر لیں، اگر آپ کو ان سے آرام نہ آئے تو آپ جو ہے وہ
اس انجیکشن کے اوپر آئیں۔ اس کا مسئلہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈوز لگواتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، 2 ڈوزیں لگواتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک ہے اس کا ایک کورس ہوتا ہے پراپر، وہ کچھ دن لگاتار استعمال کرنے کے بعد ہی اس کا رزلٹ ملتا ہے، اور اس رزلٹ کی وجہ سے وہ پھر بیماری کے جراثیم مر جاتے ہیں، جس سے ہماری طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں آرام آ گیا ہے بیماری سے، ہم نے 2 انجیکشن لگوائے ہیں یا 3 لگوائے ہیں، تو ہمیں آرام آ جاتا ہے، ہم اس کے بعد اس کو کورس کمپلیٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ قوت مدافعت اس کے خلاف جسم کے اندر بن جاتی ہے، اور جب ہم نئی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ میڈیسن اس طرح کا افیکٹ ہمارے جسم پر نہیں کرتی جس طرح کا اس نے پہلے کیا تھا۔ تو آپ بھی اس چیز سے اجتناب کریں اور اپنے جاننے والوں کو بھی اس کے متعلق آگاہ کریں، کیونکہ یہ جو ایک خطرناک طریقہ چل پڑا ہے کہ آپ کو ہر ڈاکٹر ہی اس کی تجویز کرتا ہے کہ انجیکشن لگوا لو اور آرام آ جائے گا، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے مریض کو جلد از جلد آرام آئے اور مریض جلدی مطمئن ہو جائے۔ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ میڈیسن جو ہے وہ اورلی کھائیں، منہ کے ذریعے کھائیں، انجیکشن سے اجتناب کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔